السلام علیکم ناظرین، بٹس اینڈ بائٹس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ غریب. حسب معمول میرے ساتھ آن اسکرین ہے ہنا، جو فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے آپ کو بتاتی رہیں گی میں کیا چیز کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آج کی ہماری فیچر سٹوری موبائل کامرس سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ صرف یہی ایپیسوڈ نہیں، اتنا کچھ کانٹینٹ ہمیں مل گیا تھا موبائل کامرس سے متعلق. ہم نے سوچا کہ ہم 2 ایپیسوڈز ڈیڈیکیٹ کر دیں. موبائل کامرس کیا ہے، اس میں پوٹینشیل کیا ہے، چیلنجز کیا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رول کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. کچھ ہفتے پہلے کراچی میں ایک بڑا ہی زبردست موبائل کامرس کا کانفرنس ہوا تھا، وچ واز آرگنائزڈ بائی ٹوٹل کمیونیکیشنز ان کنجنکشن ود دا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یعنی کہ PTA. اور ہمیں اسی وینیو پہ بہت سارے ایسے ایکسپرٹس مل گئے تھے جو اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، سروس پرووائڈرز بھی ہیں، انفراسٹرکچر کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ان سے بات کی تھی پتہ لگانے کے لیے کہ موبائل کامرس کا فیوچر اور پوٹینشیل چیلنجز کیا ہے. سو we're dedicating the next this episode and the next episode of Bits and Bytes to mobile commerce, so you won't be able to miss anything out. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویب ریویوز، گیجٹ ریویوز اور ہماری مین اسٹوری کی طرف چلیں، لیٹس گو چیک آؤٹ what's going on in the Bits and Bytes نیوز روم. 15 اپریل کو HP پاکستان نے کراچی میں ایک ایونٹ کے دوران اپنی نئی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی رینج لانچ کی. محسن اقبال، کنٹری جنرل مینیجر پرسنل سسٹمز گروپ کا کہنا یہ ہے کہ آج کے دور کی ڈیمانڈز ہم جیسی کمپنیز کو چیلنج کرتی ہیں کہ ہم ان کو میچ کر سکیں. اس وجہ سے HP کی یہ ڈیسک ٹاپ سیریز لانچ کی گئی ہے. ایونٹ میں سنگاپور سے ٹامی چو اور HP کے دوسرے ریپرزینٹیوز نے بھی حصہ لیا. حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کا ادارہ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا نام ہے گلوبل ٹیکنالوجی رپورٹ، جو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ریڈینس کو میجر کرتا ہے. پاکستان کی رینکنگ پچھلے سال کے مقابلے میں اور بھی بری شائع کی گئی ہے. جنرل مینیجر سسکو سسٹمز پاکستان ڈاکٹر عامر متین نے اس رینکنگ اور پرفارمنس کے بارے میں یہ کہا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سال پاکستان کا نمبر جو ہے اس میں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بدتر ہو چکا ہے، انسٹیڈ آف گیٹنگ بیٹر. اس سال 89th پوزیشن پہ تھا، جبکہ پچھلے سال 84th پوزیشن پہ تھا. اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ 3 کمپوننٹس ہیں جس پہ اس کو میجر کیا جاتا ہے. ایک کمپوننٹ ہے ICT کا مطلب آف کورس انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا انوائرمنٹ کیا ماحول ہے، بزنس فرینڈلی کیا قانون ہیں، IT فرینڈلی قانون ہیں، آیا کمپنیاں جو ہیں وہ تیار ہیں IT کا استعمال کرنے کے لیے. تو ایک طرف IT کا انوائرمنٹ کیا ہے، دوسری طرف IT ریڈینس کیا ہے، آیا انفراسٹرکچر آپ کے ملک میں ہے، آیا ٹیکنالوجی کا استعمال لوگوں کے میں شوق رکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور فائنل اس کا کمپوننٹ ہے IT یوزیج کہ واقعی کتنا استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں آف کورس کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، PCs پر 1000 انہیبیٹنٹس بہت کم ہے، انٹرنیٹ کنیکشنز پر 1000 انہیبیٹنٹس کم ہے. آبادی ہماری ہر سال بڑھ جاتی ہے، مگر اسی حساب سے انٹرنیٹ کنیکشن یا PC اونرشپ نہیں بڑھتی. تو obviously ہر سال ہمارا جو پرسنٹ ہے یا وہ جو ریشیو ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو اوور آل ہماری رینکنگ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. مزید نیوز اور ویوز کے لیے ہماری ویب سائٹ چیک آؤٹ کریے گا. اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی نیوز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لکھ ڈالیے گا ایک ای میل info@bitsandbytes.com.pk. بہت ساری نیوز آتی رہتی ہے. اگر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں کوئی سی بھی نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پلیز گو ahead and write to us at info@bitsandbytes.com.pk. ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایک بٹس اینڈ بائٹس آن سما ٹیلی ویژن کا گروپ ہے، وہاں گو ہیڈ اینڈ جوائن اس. بہت سارے ماڈریٹرز ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہے، اور آف کورس یو کین آلسو جوائن اس اینڈ ویو اس آن دا ویب سائٹ وچ از www.bitsandbytes.com.pk. جہاں پہ ہم آن لائن کی بات کر رہے ہیں اور کمیونٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری سکسیس سٹوریز آگے ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو آن لائن یا آف لائن بزنسز رن کر رہی ہیں IT انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے. ہیئرز دس ویکس پاکستانی سکسیس سٹوری. Pakistan has a population of 164 million, but there are around 4 to 5 million registered internet users till now, and that's sad. And the reason is not, it is, yeah, some of it is the accessibility to internet, but the major portion has to do with the language barrier. Why? Because even for example, my mom, my dad, right, we have 3-4 machines at home, but they never sit on the internet. It's the language barrier, that's it.
So first we need to resolve that, and soon everybody's going to realize, once they've taken the internet to the corners of Pakistan, they're going to realize that still there's no user base, and then they're going to realize what I realized, I guess, 3 years ago. To take it big time, I would need marketing help, because I can take care of the technology part of it, but I need somebody behind it being on the driving seat of business to actually take it to the far corners. Because right now what Pak Translations is not actually Urdu Internet, it's a showcase of Urdu Internet, showing the technology of what you can achieve with it. But I guess if used right and handled correctly, it can be the biggest IT revolution in the history of Pakistan. Why? Because there are only 4 million users now. If you can even quadruple it, that's a big achievement. That's a big achievement. That would be sort of start of a forest fire. اور جتنی پاورفل ہماری آئی ٹی انڈسٹری بڑھ رہی ہے اتنے ہی پاورفل گیجٹس یہاں اویلیبل ہے. کچھ لوگ شاید سمجھے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آئی فرملی بلیو اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی پلیٹ فارم اسٹرانگ ہوں گے تو ہماری کمپنیز بھی اسٹرانگ ہوں گی. ہیئرز دس ویکس گیجٹ. آج کے ہمارے گیجٹ سیگمنٹ میں چند ایسے گیجٹس ہیں جو سب ساؤنڈ یا آڈیو ریلیٹڈ ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ جتنے بھی ہمارے سانگ یا میوزک انتھوزیاسٹس ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں. پہلے تو ہے کہ بوس از اے ویری ویری ویل نون نیم جو آڈیو ساؤنڈ کوالٹی اسٹیریو سسٹمز بناتے ہیں. ویری ویری گڈ ساؤنڈ کوالٹی. بوس کا ایک ہیڈ فون ہے اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے لگا لیں تو جتنی بھی آؤٹ سائڈ ساؤنڈ ہے وہ بالکل 100% کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ساؤنڈ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف گانا سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی بہن کی کوئی کچ کچ یا چک چک نہ ہو وہاں، تو پھر دس از پروبیبلی اے ویری گڈ ڈیوائس. جو بوس کا کٹ آتا ہے ہیڈ فونس کے ساتھ، اس میں چند چیزیں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ایک پاور سورس ہے اس کا، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اڈیپٹر. اس کے ساتھ آپ کوئی سا بھی جیک الگ سے خرید سکتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں اس قسم کے جیک آتے ہیں ساکٹ کے لیے تو آپ اس کو یہاں لگا دیں. اس کا ایک پورشن جو کیبل ہے، کیبل آپ یہاں فٹ کر دیں گے اور جو دوسرا پورشن ہے آپ کی آڈیو ڈیوائس میں چلا جائے گا. یہ چیز چارج کی جاتی ہے تو دیٹس وائی یو نیڈ دا پاور سورس. اس کے علاوہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹریول کر رہے ہیں تو ایئر پلینز میں جو ہیڈ فونس دیتے ہیں وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں. اس میں آپ گانے تو کیا جو ایئر ہوسٹس بات کر رہی ہے شاید وہ بھی نہ سن سکے اس کے ذریعے، لیکن اس کے ساتھ ایک جیک یہ ہے کہ آپ دوسرا پورشن جیک کا اس میں لگا دیں اور اٹ ہیز این اڈیپٹر فار دی ایئرپلین جیک آلسو. تو آپ اس قسم کی چیزیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. الگ سے ایک پاور سورس بھی ہے اس میں، تو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں پاور بچانے کے لیے. تو یہ ہے ایک بوس کا ہیڈ سیٹ. ایک جو دوسری چیز ہے، ہیڈ سیٹس آر فار پرائیویسی. ایک بوم باکس نما اسپیکر سسٹم ہے جو آپ کے آئی پاڈ یا نینو کے ساتھ لگ سکتا ہے اور اس کو آپ کے جتنے بھی گانے ہیں یا ویڈیوز ہے اس کی آواز ایمفسائز کر دے گا اسپیکر سسٹم کے ذریعے. دا وے دس ورکس از، یہ میرے پاس آئی پاڈ ہے، میں نے اس کو یہاں لگا دیا ہے اور جیسے ہی آپ نے یہ چیز آن کی ہے آپ آئی پاڈ کو ایکسیس کرتے ہوئے جتنا بھی ساؤنڈ ہے وہ ڈاک کے تھرو اسپیکر سسٹم میں لے آتا ہے. جی ناظرین، موبائل کامرس اتنا بز اس کے بارے میں کیوں ہے؟ اگر ہم ہسٹری کی طرف چلیں تو جس وقت انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا تھا مڈ 90s، جس وقت انٹرنیٹ پاکستان میں اویلیبل ہوا، بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے، ٹریڈیشنل بزنسز ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایونچولی آخرکار ہوا یہ کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل بزنسز ملنے لگے. اسی طرح جو اب دور آیا ہے موبلٹی کا، تو موبائل فونز کے ذریعے اگر آپ کامرس کر سکیں، چاہے وہ مائکرو فائنانس ہو یا چاہے کوئی بھی منیمل فی ٹرانزیکشن ہو، تو وہ انٹرنیٹ اور ٹریڈیشنل بزنس ماڈلز کے ساتھ ساتھ بالکل چل سکتی ہے. لیکن اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں لیکن پوری دنیا میں. یہ ایک پوٹینشیل ہے، ایک فیوچر کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن پاکستان کا رول اس میں کیا ہوگا، اس میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، اس میں لیجسلیٹو ایشوز کیا ہیں اور مختلف انفراسٹرکچر چیلنجز کیا ہے. ہیئرز سم آف واٹ آر ایکسپرٹس ہیو ٹو سے. چیک دس آؤٹ. Mobile commerce basically it's simply enabling any commerce related activity through your mobile phone regardless of time یا جگہ کے جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں اس کو. So any activity where there is a transfer of funds
you say that it's mobile, it falls under mobile commerce. But currently in Pakistan, the banked population is very less. According to some figures, less than 8% of Pakistanis right now have access to infrastructure of banking infrastructure or financial infrastructure. However, agar aap Pakistan ki cellular penetration dekhen, so over 50% of the people have access to their cell phones and they're using a mobile connection and so on. So there's this huge gap jo ke ek reh gaya, ek bana hua hai, which states ke ji 50% people ke paas mobile phones hain, jabke only 8% have banking access. So there is this huge opportunity, for the banks to use this channel, which is already there, to provide the rural customers access to these their services. There is a huge amount of people in Pakistan that don't have any access to banks or are totally dependent upon cash on a daily basis. And we, the mobile companies, are reaching out to these customers to a great extent today. There are 80 million SIM cards in the country, slightly lower number of people as such, but still covering substantially wider areas than the banking sector. अगर आप एक मोबाइल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं. पहली बात ये कि एक मोबाइल नेटवर्क आपको चाहिए जो इसको इनेबल करे, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस दैट यू कैन डू ऑन अ मोबाइल फ़ोन. पहली चीज़ ये कि यू नीड अ मोबाइल नेटवर्क और अ मोबाइल कैरियर. दूसरी चीज़ ये है यू नीड टू एक्सेस अ फाइनेंशियल अकाउंट. नाज़रीन कहीं भी जाइएगा नहीं, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. Welcome back. Future of mobile commerce in Pakistan. Let's continue with the main story. It's a mobile phone which is one entity on which you are tying different systems. Mobile companies का अलग सिस्टम चल रहा है. किसी भी पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन मसलन एक सुई गैस या बिजली की कंपनी ले लें जिनका बिल पे करना चाहते हैं, उनका अलग सिस्टम चल रहा है, और उसी तरह से बैंकिंग के अलग सिस्टम्स चल रहे हैं. So to actually complete a transaction, all these systems need to come together to a point where they can talk to each other. So your telco needs to be able to request the bank for the money from your account, which needs to be paid to the utility company, जहाँ पे ये acknowledgement आ जाए कि आपका बिल पे हो गया. That is the plumbing. क्योंकि जब ये plumbing in place होगी, then you as the consumer can take advantage of it. It's all about business to business. When you get the business to business in place, then the consumer can take advantage of it in the business to consumer side. और मेरे ख्याल में this is the future as far as Pakistan is concerned. इसलिए कि जब numbers आप देखें मोबाइल यूजेज के, तो इंटरनेट से ज़्यादा मोबाइल इम्पैक्ट करेगा हमारी बिजनेसेस पे, हमारी डेली लाइफ्स पे. We are primarily a cash economy, but slowly we're converting into plastic economy. लेकिन प्लास्टिक इकानमी के ऊपर भी प्रॉब्लम है, लेकिन मोबाइल कॉमर्स में जो एडवांटेज ये है कि मेजॉरिटी हैव मोबाइल फ़ोन विद देम, एंड बहुत से लोग जो प्री पेड हैं दे ऑलरेडी हैव पेड पार्टली अमाउंट टू द मोबाइल कंपनीज, और वो अमाउंट जो सी वो ट्रांजैक्शन में यूज़ की जा सकती है, चाहे वो मिनी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो थोड़ी सी माइक्रो ट्रांजैक्शंस हैं. तो दैट इज़ आई थिंक स्टार्ट ऑफ द मोबाइल कॉमर्स. तो पाकिस्तान जहाँ इस वक्त 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं एंड हैविंग अ माइक्रो ट्रांजैक्शन turn out to be a huge revenue. कानून निकाला गया था बजट के साथ लास्ट ईयर in 2007. It's called the Payment System and Electronic Fund Transfer Act of 2007. It deals basically जितने भी पेमेंट सिस्टम्स, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में हैं, everything अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं for a mobile phone, if you're using a debit card, a credit card, or even online banking, anything that has to do with the payment system, especially an electronic payment system, वो इस legislation की जो है purview में आता है और legislation उसको उस पर apply करेगी. So पुरानी जो legislation banking companies ordinance 1962 जिसके through banks कर रहे थे, now that is there, but this is an additional legislation जिसके अंदर licensing सब banks को, सब financial institutions को, कोई अगर electronic commerce banking या mobile banking या mobile commerce कर रहा है तो उसको इसके under अपनी licensing करवानी पड़ेगी. अभी तो जी हम इसको कर रहे हैं with our partners. So basically होता ये है कि जी जो banks हैं उनको बेसिकली एक सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू आ सकता है कि जी ओके बैंक अकाउंट्स किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे, दूसरे बैंक्स के साथ तो नहीं हो जाएंगे, या फ्रॉड का जो चीज़ हो सकती है एंड सो ऑन. However, we have a very good system with Innovate where they have placed their system in the bank premises. We have a very safe and secure central system जिसको कनेक्ट कर दिया, so वो बैंक्स की सिक्योरिटी का इशू वहाँ से ख़त्म हो जाता है. इस तरह से देखें कि आज की एनवायरनमेंट के अंदर कैसे कैसे लोग हैं या कौन सा सैलरी ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको एक बैंक अकाउंट मिल जाता है. व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट? यू नीड अ बैंक अकाउंट एंड यू नीड अ मोबाइल फ़ोन. ये दोनों चीज़ें
after that it's our job as a technology company to give you something simple enough جو آپ استعمال کر سکیں. جو پیمنٹ سسٹمز ایکٹ 2007 میں نکلا ہے تو اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ کی بہت ساری سیکشنز کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کو امپروو بھی کیا گیا ہے, امپروو ان دا سینس کہ اس کو بڑا اسٹرنجنٹ پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بنا دیا گیا ہے. اس میں ایک ایگزامپل ہے ٹرپل ڈیمیجز. اگر ایک کسٹمر جس کی الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم میں کوئی ٹرانزیکشن خراب ہو جاتی ہے یا بینک یا جو پرووائڈر ہے پیمنٹس کا وہ کوئی کسی طریقے سے وائلیشن کر دیتا ہے تو دین دا کسٹمر از انٹائٹلڈ ٹو ٹرپل ڈیمیجز, یعنی کہ ملٹیپلائڈ بائی 3 ٹائمس. تو اگر اس کو 100 روپے واپس ملنے تو اس کو 300 روپے واپس ملنے چاہیے. دیٹس واٹ دا لیجسلیشن سے. تو ٹو لارج ایکسٹینٹ تھرو لیگیلٹی اس